السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم سے MD شاکر قاسمی۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر سے میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے لیسن نمبر 2 کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لیسن نمبر 1 کو دیکھا ہوگا۔ آج کے اس سبق کے اندر لیسن نمبر 2 کے اندر آپ کو 5 چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو گوڈس کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کے بعد آپ کو کیپٹل وغیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا، اسی طرح پروپرائٹر، ڈرائنگ وغیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آخر میں اس کا خلاصہ ہی بتایا جائے گا۔ آج کا یہ سبق کچھ زیادہ ہی اہم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس لیسن نمبر 2 کو بھی پورا دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کے اس سبق میں آپ کو چند اہم چیزوں کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ اس چیزوں کو اپنی زندگی میں لی آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کریئر سدھر جائے اور آپ کے زندگی میں کچھ چینجنگ آ سکے۔ تو آئیے آج کے اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے اس کلاس میں امپورٹنٹ ورڈنگ کو جانیں گے، مہتوپورن شبد کو جانیں گے کہ مہتوپورن شبد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹریڈ کے بارے میں جانیں گے۔ ٹریڈ کسے کہتے ہیں؟ ٹریڈ بزنس اور کاروبار کو کہا جاتا ہے۔ ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی سامان کو کم دام میں خریدنا اور پھر اس سامان کا دام بڑھا کر کسی کو بیچ دینا۔ یہ تو ٹریڈ کی تعریف ہو گئی کہ ٹریڈ کسے کہتے ہیں۔ یہ تو انٹروڈکشن آف ٹریڈ ہو گیا۔ ٹریڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جب ہم بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمیں چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے اگر ہم کپڑوں کا بزنس شروع کریں گے تو ہمیں پہلے کپڑا خریدنا پڑے گا، اسے ہم پرچیز کریں گے، اس کے بعد ہمیں سیل کرنا ہوگا۔ ٹریڈ کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خرید کر کم دام میں اس کو کم وقت میں اس کو بیچنا اور اس سے فائدہ کمانا۔ اگر ہم اس سامان کو اپنے پاس زیادہ وقت تک رکھے رہیں گے تو اسے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم سامان کو خریدتے ہیں اور جلد ہی جلد اس کی قیمت میں اضافہ کر کر اس کے قیمت کو بڑھا کر بیچتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت ہی پروفٹ اور فائدہ ہوگا۔ اس سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگا۔ بزنس اور کاروبار کو کہا جاتا ہے، یہ ٹریڈ جو ہے یہ بزنس اور کاروبار کو کہا جاتا ہے۔ ٹریڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی بھی سامان کو خرید کر اس کو کم وقت میں بیچنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ ٹریڈنگ کا اہم مقصد کسی بھی سامان کو خرید کر کم وقت میں اس سے فائدہ کمانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی کمپنی میں ترقی ہو سکے۔ لیکن اگر آپ اسی سامان کو سالوں بھر سے خرید کر اسٹاک میں جمع کر رکھے ہیں تو اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اسے خریدنے کے بعد فوری طور پر کم ہی وقت میں اسے جلدی بیچ کر اس سے پروفٹ کمائیں گے تو اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ ٹریڈ کہتے ہی اسے ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم پروپرائٹر کے بارے میں جانیں گے۔ پروپرائٹر کسے کہتے ہیں؟ تو پروپرائٹر بزنس ہولڈر یعنی کاروبار کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے، جو بزنس کو شروع کرنے والا ہوتا ہے، جس کی کمپنی ہوتی ہے، اسے پروپرائٹر کہا جاتا ہے۔ یہ پروپرائٹر انگلش لفظ ہے۔ جب کاروبار کے مالک کو ہم لوگ پروپرائٹر کہتے ہیں، یعنی جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے، جو بزنس شروع کرتا ہے، اسے ہم پروپرائٹر کہتے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کسی کمپنی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے اونر، وہاں کے پروپرائٹر آپ سے کہے کہ آپ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کریں۔ پروپرائٹر کسے کہتے ہیں، گوڈس کسے کہتے ہیں، کیپٹل کسے کہتے ہیں، تب جا کر آپ کو ان تمام چیزوں کو اس کے سامنے بتانا پڑے گا، ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ ایگزامپل کے طور پر اسے بتانا پڑے گا پروپرائٹر کسے کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیسن نمبر 1 میں آپ کو جو بھی چیز بتایا جائے گا آپ لوگ اس کو آسان لفظوں میں کمنٹ کے اندر بتائیں گے۔ جیسے پروپرائٹر کسے کہتے ہیں اس کو آپ اپنے لفظوں میں آسان لفظوں میں بتائیں تاکہ میں سمجھ سکوں اس ویڈیو کو جتنے بھی آدمی دیکھ رہے ہیں کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے یا نہیں۔ آئیے گوڈس کے بارے میں جانتے ہیں۔ گوڈس نام ہے
کاروبار کے لیے خریدے گئے سامان یعنی مال کا۔ گوڈس آپ بہت ہی سنتے ہوں گے، گوڈس کہتے ہیں سامان کو۔ جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں تو آپ کہیں گے دکان والے سے مجھے وہ گوڈس دے دیجئے، یعنی وہ سامان دے دیجئے۔ اسی طرح جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے کمپنی کے لیے گوڈس خریدتے ہیں، یعنی سامان خریدتے ہیں۔ کمپنی میں جو چیزیں ہوتی ہے، جو سامان ہوتا ہے، اسے گوڈس کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو یاد رکھ لیجئے، گوڈس نام ہے سامان کا، یعنی جو کمپنی یا دکان وغیرہ میں یا اسی طرح اسکول وغیرہ میں جو سامان وغیرہ ہوتے ہیں، کمپنی وغیرہ میں جو بھی سامان ہوتا ہے اسے گوڈس کہا جاتا ہے، جو بیچنے کے لیے ہو۔ اب آگے ہم کیپٹل کے بارے میں جانتے ہیں۔ کاروبار کا مالک جو اپنے ذاتی روپے، پیسے اور سامان کاروبار شروع کرتے وقت لگاتا ہے اسے کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اس کو آسان لفظ میں یوں سمجھیے، جب ہم اپنی ایک کمپنی شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اس میں اپنا سامان خرچ کریں گے۔ اسی سامان خرچ کرنے والے مالک کو، پیسہ لگانے والے مالک کو ہم کیپٹل کہتے ہیں، یعنی کمپنی کا اونر، مالک، جس کو کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی کے بارے میں لکھا ہے، کاروبار کا مالک جو اپنے ذاتی روپے، پیسے اور سامان کاروبار شروع کرتے وقت لگاتا ہے اسے کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں واقعی میں کھل کر جینا ہے تو آج کے اس وقت کو آپ اہم سمجھیں اور اس کو اپنے زندگی میں لائے۔ یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا تو پھر آپ کے پاس واپس نہیں آ پائے گا۔ انگلش کا ایک مقولہ ہے جس کو بار بار کہا جاتا ہے، پنکچوالٹی از دا کی ٹو دا سکسیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کریں گے تو آپ کو کامیابی اور سکسیس ملے گا۔ اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی کامیابی اور سکسیس نہیں مل سکتا۔ اسی لیے آپ جو بھی کام شروع کریں اس میں پابندی کو اختیار کریں اور پابندی کو چنیں۔ اگر آپ پابندی کو اپنائیں گے تو آپ ضرور ترقی کریں گے۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارا وقت نہ جانے ریلز میں کتنے گھنٹہ، کتنے منٹ یوں ہی بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو یہ میں کورس شروع کیا ہوں، اس کورس میں اگر آپ لگ جاتے ہیں، دن کا 10 منٹ صرف دیتے ہیں، ریلز نہ دیکھ کر اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا ویڈیو چلنے لگے، بلکہ میں آپ کے فائدہ کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے کریئر میں خود سے کچھ کر سکیں، تاکہ آپ اپنے پیرنٹس پر نربھر نہ رہیں اور پیرنٹس کو آپ کوئی تکلیف نہ دے۔ اپنا خرچہ کے لیے پیرنٹس سے نہ کچھ لیں، بلکہ آپ خود سے الگ سے کام کر اپنا خرچہ وغیرہ نکال سکیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، میرے ویڈیو کو دیکھنے والے بہت ہی اسٹوڈنٹس ہوں گے، بہت سی کالج کے لڑکے ہوں گے، میں ان سبھی سے کہتا ہوں کہ آپ جو اپنا وقت ریلز، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام میں ویسٹ کرتے ہیں، بس 10 منٹ اس ویڈیو کو دیکھنے میں نکال لے۔ دن کا اگر 10 منٹ نکالیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس 10 منٹ کے نکالنے سے آپ کا کچھ نقصان بھی نہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بسائیں گے اور اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اب ہم آخر ڈرائنگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈرائنگ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے اوپر کیپٹل کے بارے میں تو جان لیا، کیپٹل کسے کہتے ہیں؟ کاروبار کے مالک کو کہا جاتا ہے جو اپنا پیسہ وغیرہ لگا کر بزنس کو شروع کرتا ہے۔ اب ڈرائنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ کاروبار کا مالک اپنے ذاتی استعمال کے لیے وقتاً فوقتاً کاروبار سے نقد یا سامان نکالتا ہے جس کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح سے نکالی گئی ہوئی نقدی یا سامان کو ڈرائنگ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ میں کمپنی کا مالک ہوں، میری ایک بڑی کمپنی ہے۔ اب اس میں سے مثال کے طور پر میرے بھتیجی کا شادی ہے، اور میرا جو کمپنی ہے وہ ایگزامپل کے طور پر اسپرائٹ کا ہے، اور جب اس کی شادی ہے تو میں اپنی کمپنی میں سے 100 یا 1000 اسپرائٹ کہوں گا کہ ہمارے گھر پر بھیج دیا جائے، کیونکہ ہماری بھتیجی کی شادی ہے
تو وہاں پر جو سامان بھیجا جائے گا، جو کمپنی کا مالک سامان نکال رہا ہے یا اسی طرح اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو سامان نکالتا ہے، جو پیسہ لیتا ہے، اسے ڈرائنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف کیپٹل کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے کہ کیپٹل نے اپنے استعمال کے لیے یہ سامان کمپنی سے لیا ہے، اس کو خریدا نہیں ہے بلکہ اپنے سامان وغیرہ سے یوں ہی لے لیا ہے۔ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، نہ دام وغیرہ دیا جاتا ہے، بلکہ جو ذاتی خرچ کے لیے نکالتا ہے اسے ڈرائنگ کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو مثال سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایسیٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایسیٹ یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا چیز ہے۔ ایسیٹ جب بھی کوئی کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو نقد پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نقد کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے بلڈنگ، فرنیچر، گاڑی، کمپیوٹر اور بہت سی دوسری چیزیں جن سے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کسی کاروبار کو آسانی سے چلانے کے لیے خریدی جاتی ہے۔ اس چیز کو کاروبار کو آسانی سے چلانے کے لیے خریدی جاتی ہے۔ اس کا مقصد بیچنا نہیں ہوتا، اسے ایسیٹ کہا جاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر جب ہم کسی کمپنی کو یا دکان کو شروع کریں گے تو یہ بات ظاہر سی ہے کہ ہمیں کمپیوٹر یا فرنیچر وغیرہ کی ضرورت پڑے گا، اسی طرح بلڈنگ کا ضرورت پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا جب ہم کاروبار شروع کریں گے تو ہم کہیں بھی جائیں اپنا کاروبار شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم لیپ ٹاپ کا کارخانہ شروع کریں گے، لیپ ٹاپ کا فیکٹری کھولیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک بلڈنگ کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح اپنے اس بلڈنگ میں فرنیچر، اسی طرح اور باقی سامان وغیرہ کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح لیپ ٹاپ ڈیلیوری وغیرہ کے لیے ہمیں گاڑی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی۔ حساب و کتاب کے لیے کمپیوٹر وغیرہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو تمام چیزیں جو کمپنی میں ہوتی ہے، جس کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا جاتا بلکہ کمپنی میں استعمال ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اسکول میں جو بچوں کے پڑھنے کے لیے جو ٹیبلز ہوتا ہے اسٹڈی، اسے بیچنے کے لیے نہیں رکھا جاتا، اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے پڑھے۔ اس کا مقصد بیچنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو کمپنی میں یا اسکول میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آج کے اس سبق میں جو بھی بتایا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں سب سے پہلے آپ کیپٹل کے بارے میں جانے ہوں گے، ایسیٹ کے بارے میں جانے ہوں گے، پروپرائٹر کے بارے میں جانے ہوں گے، اسی طرح ڈرائنگ کے بارے میں جانے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ واقعی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اچھی طرح آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کریئر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیا کریں تاکہ آپ اپنا وقت جو ریلز میں ویسٹ کر دیتے ہیں وہ وقت آپ کا اس چیز میں لگ جائے، آپ کو کچھ فائدہ ہو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ نہ ہو تو آپ مجھے معاف کریے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر آپ صحیح سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کو نوٹس کریں گے کاپیوں میں اور اسے استعمال کریں گے اگر اپنے کمپنی وغیرہ میں، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے اس کلاس میں آپ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جانا۔ ہم لیسن نمبر 3 کے اندر ایسیٹس کی 2 قسمیں جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ ایسیٹس کی 2 قسمیں ہیں، فکسڈ ایسیٹس، کرنٹ ایسیٹس۔ آج کے لیسن میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور کریئر میں جا کر ضرور کچھ کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ترقی کریں اور اس ویڈیو سے بہت فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ اپنے پیرنٹس پر نربھر نہ رہیں اور اپنے پیرنٹس کو اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے پریشان نہ کریں۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے اس کو جا کر دیکھیں۔ اس کے اندر بھی بہت چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر 3 چیزوں کو بتایا گیا ہے، آپ اس کو بھی جا کر دیکھیں۔ اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں، اکاؤنٹ کے کیا فوائد ہیں، یہ چیزیں اہم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے مالک
سب سے پہلے آپ کو اسی چیز کے بارے میں پوچھ لے اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں۔ جب بینک میں جائیں گے ہوگا کہ آپ جائیں گے تو سب سے پہلے پوچھ لے اونر وہاں کے آپ مجھے اکاؤنٹ کے بارے میں بتا دیجئے۔ اگر آپ مجھے اکاؤنٹ کے بارے میں بتا دیجئے گا تو آپ کو سکسیس کر دیا جائے گا اور آپ کو نوکری مل جائے گی۔ اس لیے جا کر آپ سب سے پہلے لیسن نمبر 1 کو دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے اس لیسن نمبر 2 میں بہت ہی مزہ آیا ہوگا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ آج کے لیسن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔